خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ المائدہ آیت نمبر 101 سے 115 تک تلاوت کروں گا۔ تلاوت کرنے سے پہلے میں نے مطالعہ کر لیا ہے، اس میں جو اہم باتیں ہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ دین میں یعنی عبادت میں کچھ ایسی باتوں کو ہم نے ایجاد کیا ہے جو اسلام سے بالکل تعلق نہیں رکھتا ہے، اور اس پر ہم عمل پیرا ہیں، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، غور کرنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیے، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ دیکھیے، اس کے بعد تابعی کا زمانہ دیکھیے، تبع تابعین کا زمانہ دیکھیے کہ ان لوگوں کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے اور ہم اپنی زندگی میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ بہت سے خرافات ایجاد ہو چکی ہیں، میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بالکل مسلمان ہے۔ کسی کو کچھ بھی نہیں، بلا وجہ ہم لوگ اختلافی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا کارنامہ یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کا ترجمہ آپ کی اپنی زبان میں موجود ہے، تو کچھ اپنی طرف سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا، دینی امور ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے تو ہم بھی کرتے رہیں، یہ تو بالکل نہیں ہے۔ میں مختصر شارٹ کٹ میں بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ کے بزرگوں نے بی اے اور ایم اے کیا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ ایسے مطلب ایجوکیشن کو ڈیولپمنٹ، جو ایجوکیشن کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور جو آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو کیا پہلے کے زمانے میں لوگ لیا کرتے تھے؟ اس کا رواج تھا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اپنے مطالعے میں ضرور شامل کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ دین میں جو خرافات ہو رہے ہیں اس کو ہم کیسے سمجھیں۔ یہی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے جو ان آیات میں تذکرہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بہت زیادہ ایجاد مت کرو، باپ دادا اور اپنے آبا و اجداد کی باتوں میں مت آؤ، بلکہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ آئیے میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما کنتم تعملون۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر گرا گزرے، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے ایسے وقت میں جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا
اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ایسی ہی باتیں تم میں سے پہلے ایک جماعت نے پوچھی، پھر وہ ان کے منکر ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں مقرر نہیں کیے، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس نے ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ توجہ سے سنیں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، کوئی گمراہ ہو تو اس سے تمہارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر تم ہدایت پر ہو۔ پھر تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حج کا موسم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ یہ سن کر قبیلہ بنی اسد کا ایک شخص اٹھا اور کہا، اے خدا کے رسول، کیا ہر سال کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اور جب فرض ہو جاتا تو تم لوگ ہر سال اس کو کر نہ پاتے اور پھر تم کفر کا ارتکاب کرتے۔ پس جو میں چھوڑوں اس کو تم بھی چھوڑ دو، جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو کرو، اور جب میں کسی چیز سے روکوں تو اس سے کیا ہوگا، رک جاؤ۔ تفسیر بہت مشہور تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، جو میرے مطالعے میں رہتا ہے، اصل میں عربی زبان میں ہے، لیکن یہ تفسیر اردو زبان میں بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ غیر ضروری سوالات میں پڑھنے کی ممانعت جو نزول قرآن کے وقت تھی، بہت امپورٹنٹ چیز، غور سے سنیے گا میرے دوستوں۔ غیر ضروری سوالات میں پڑھنے کی ممانعت جو نزول قرآن کے وقت تھی وہ آج بھی مطلوب ہے۔ آج بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو حکم جس طرح دیا گیا ہے اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے، غیر ضروری سوالات قائم کر کے اس کی حدود و قیود کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو حکم مجمل صورت میں ہے اس کو مفصل بنانا، اور جو مطلق ہے اس کو مقید کرنا، اور جو چیز غیر معین ہے اس کو معین کرنے کے درپے ہونا، دین میں ایسا اضافہ ہے جس سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے۔ کسی قوم کے بہت امپورٹنٹ، بہت غور سے ہم لوگوں میں ایسی باتیں پڑھ رہی ہیں، ہو رہی ہیں ایسی باتیں۔ کسی قوم کے جو گزرے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں، زمانہ گزرنے کے بعد وہ مقدس حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی قوم کے جو گزرے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں، زمانہ گزرنے کے بعد وہ مقدس حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اکثر گمراہیاں انہی گزرے ہوئے لوگوں کے نام پر ہوتی ہیں، جیسا کہ ہو رہا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ بکری اور اونٹ کی تعظیم کا رواج قائم کر گئے ہوں تو اس کو بھی بعد کے لوگ سوچے سمجھے بغیر دہراتے رہتے ہیں۔ جس بگاڑ کی روایت ماضی کے تقدس پر قائم ہو اس کی جڑیں اتنی گہری جمی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سے لوگوں کو ہٹانا سخت دشوار ہوتا ہے۔ اس قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے اوپر اٹھنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ آدمی کے اندر واقعی معنوں میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ بالآخر اس کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایسا شخص آج ہی اس حقیقت کو مان لیتا ہے جس کو موت کے بعد ہر آدمی ماننے پر مجبور ہوتا ہے، یعنی جس کو موت کے بعد ہر آدمی ماننے پر مجبور ہوگا، مگر اس وقت کا ماننا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تلاوت ہے،
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی وصیت کے وقت جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اس طرح ہے کہ دو معتبر آدمی تم میں سے گواہ ہوں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تمہارے غیروں میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر تم کو شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو اور وہ دونوں خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت کے عوض اس کو نہ بیچیں گے، خواہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں نے کوئی حق تلفی کی ہے تو ان کی جگہ دو اور شخص ان لوگوں میں سے کھڑا ہوں جن کا حق پچھلے دو گواہوں نے مارنا چاہا تھا، وہ خدا کی قسم کھائیں ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک دیں، اور یا اس سے ڈرے کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد الٹی پڑے گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں چلاتا۔ قرآن کی تلاوت نہیں جناب، ابھی تفسیر ہے، چل رہا ہے۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے اور اس کے ساتھ مال ہے، راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب وہ اگر اپنے قریب دو مسلمان پائے تو ان کو اپنا مال دے دے اور اس کے بارے میں انہیں وصیت کر دے۔ اگر دو مسلمان بر وقت نہ ملے تو غیر مسلموں میں سے دو آدمی کے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ یہ دو صاحبان مال لا کر ان کو وارثوں کے حوالے کریں۔ اس وقت وارثوں کو اگر ان کے بیان کے بارے میں شبہ ہو جائے تو کسی نماز کے بعد مسجد میں ان گواہوں کو روک لیا جائے۔ یہ دونوں شخص عام مسلمانوں کے سامنے قسم کھائیں کہ انہوں نے مرنے والے کی طرف سے جو کچھ کہا صحیح کہا۔ اگر وارث اس کے حلفیہ بیان پر مطمئن نہ ہو تو وارثوں میں سے دو آدمی اپنی بات کے حق میں قسم کھائیں اور پھر ان کی قسم کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ وارثوں کو یہ حق دینا گویا ایک ایسا روک قائم کرنا ہے کہ کوئی خیانت کرنے والا خیانت کرنے کی جرات نہ کرے۔ شریعت میں ایک مصلحت یہ ملحوظ رکھی گئی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں ایسے احکام دیے جائیں جو آدمی کی وسیع تر زندگی کے لیے سبق ہوں۔ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے مال کا حقداروں تک پہنچنا ایک خاندانی اور معاشی معاملہ ہے۔ اگر اس کو دو اہم باتوں کی تربیت کا ذریعہ بنا دیا گیا، ایک یہ کہ لوگوں میں یہ مزاج ہے کہ معاملات میں وہ تعلق اور رشتہ داری کا لحاظ نہ کریں بلکہ صرف حق کا لحاظ رکھیں۔ وہ یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے، نہ یہ کہ بات کس کے موافق جا رہی ہے، بات کس کے موافق جا رہی ہے اور کس کے خلاف۔ دوسرے یہ کہ ہر بات کو خدا کی گواہی سمجھنا۔ کوئی بات جو آدمی کے پاس ہے وہ خدا کی ایک امانت ہے
کیونکہ آدمی نے اس کو خدا کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھا اور خدا کی دیے ہوئے حافظہ میں اس کو محفوظ رکھا، اور اب خدا کی دی ہوئی زبان سے وہ اس کے متعلق اعلان کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں یہ امانت میں خیانت ہوگی کہ آدمی بات کو اس طرح نہ بیان کرے جیسا کہ اس نے دیکھا اور جس طرح اس کے حافظہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتك اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا تم کو کیا جواب ملا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہاری ماں پر کیا جبکہ میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، پھر تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے پرندہ جیسی صورت میرے حکم سے بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، پھر تم اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جب کہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان کے منکروں نے کہا یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ پیغمبروں پر جو لوگ ایمان لائے، بعد کے زمانے میں سب کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، انہوں نے اپنے طور پر ایک دین بنایا اور اس کو اپنے پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا، اس کے باوجود ہر گروہ اپنے آپ کو اپنے پیغمبر کی امت شمار کرتا تھا، حالانکہ پیغمبر کی اصل تعلیمات سے ہٹنے کے بعد اس کا پیغمبر سے کوئی تعلق باقی نہ رہا تھا۔ یہودی اپنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور عیسائی اپنے کو حضرت عیسیٰ کی طرف، حالانکہ ان کے مروجہ دین کا خدا کے ان پیغمبروں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دیکھیں کوئی تعلق نہیں، یہ حقیقت موجودہ امتحان کی دنیا میں چھپی ہوئی امپورٹنٹ چیز بات ہو رہی ہے، یہ حقیقت موجودہ امتحان کی دنیا میں چھپی ہوئی ہے، مگر قیامت کے دن وہ کھول دی جائیں گی۔ اس دن خدا تمام پیغمبروں کو اور اسی کے ساتھ ان کی امتوں کو جمع کرے گا۔ اس وقت امتوں کے سامنے ان کے پیغمبروں سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی امتوں کو کیا تعلیم دی اور امتوں نے تمہاری تعلیمات کو کس طرح اپنایا۔ اس طرح ہر امت پر اس کے پیغمبر کی موجودگی میں واضح کیا جائے گا کہ اس نے خدا کے دین کے معاملے میں اپنے پیغمبر کی کیا کیا خلاف ورزی کی ہے اور کس طرح خود ساختہ دین کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ انہی پیغمبروں میں سے ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے جو خاتم النبیین اور آپ سے پہلے کے انبیاء کے درمیانی کڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی خصوصی معجزے دیے گئے، آپ پر ایمان لانے والے بہت کم تھے اور آپ کے مخالفین یہود کو ہر طرح کا دنیاوی زور حاصل تھا، اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ نقصان نہ کر سکے اور نہ آپ کے ساتھیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان معجزات کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ آپ کے لائے ہوئے دین کو مان لیتے، مگر عملاً یہ ہوا کہ آپ کے مخالفین نے یہ کہہ کر آپ کو نظر انداز کر دیا کہ وہ جو معجزے دکھا رہے ہیں وہ سب جادو کے کرشمے۔ جادو کا کیا ہے دیکھتے ہیں، وہ سب جادو کا کرشمہ ہے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہوں نے بعد کے زمانے میں آپ کو خدائی کا درجہ دے دیا
قیامت کے دن آپ کی پیروی کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے یہ حقیقت کھول دی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کمالات دکھائے وہ سب خدا کے حکم سے تھے۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کو جن خطرات میں ڈالا ان سے بھی اللہ ہی نے آپ کو بچایا۔ جب صورتحال یہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سامنے کھڑے ہو کر اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو اب ان کے امتی بتائیں کہ انہوں نے آپ کی طرف جو دین منسوب کیا وہ کس نے انہیں دیا تھا۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے؟ کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے، خوان دسترخوان ٹائپ کا؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہم کو عطا کر، تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا میں یہ خوان ضرور تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص منکر ہوگا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اب آئیے تفسیر دیکھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ تفسیر ہے، سوچنے والی بات ہے۔ لوگوں کو حق کی طرف پکارنے کا کام اگرچہ داعی انجام دیتا ہے، مگر پکار پر لبیک کہنا ہمیشہ خدا کی توفیق سے ہوتا ہے۔ دعوت کی صداقت کو دلائل سے جان لینے کے بعد بھی بہت سی رکاوٹیں باقی رہتی ہیں جو آدمی کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ داعی کا ایک عام انسان کی صورت میں دکھائی دینا، یہ اندیشہ کہ دعوت قبول کرنے کے بعد زندگی کا بنا بنایا ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سوال کہ اگر یہ سچائی ہے تو فلاں بڑے لوگ کیا سچائی سے محروم تھے وغیرہ، یہ ایک انتہائی نازک موڑ ہوتا ہے جہاں آدمی فیصلہ کے کنارے پر پہنچ کر بھی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر وہ کچھ خیر دیکھتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو شبہ کی سرحد پار کرا دیتا ہے اور اس کو یقین کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ خدا کی طرف سے ہر وقت انسان کو، بہت اہم بات ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے دوستو، خدا کی طرف سے ہر وقت انسان کو رزق فراہم کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پوری زمین آسمان کے لیے رزق کا دسترخوان بنی ہوئی ہے۔ مگر مومنین مسیح یعنی مسیح علیہ السلام کے زمانے میں مومنین مسیح نے آسمان سے طعام اتارنے کا مطالبہ کیا تو ان کو سخت تنبیہ کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں ہم کو جو رزق ملتا ہے وہ اسباب کے پردہ میں مل رہا ہے، جبکہ مومنین مسیح کا مطالبہ یہ تھا
کہ اسباب کا پردہ ہٹا کر ان کا رزق انہیں دیا جائے. یہ چیز سنت اللہ کے خلاف ہے، یعنی اللہ کے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اسباب کا ظاہری پردہ ہٹا دیا جائے تو امتحان کس بات کا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ کھیت سے لہلہاتی ہوئی فصل کا پیدا ہونا یا مٹی کے اندر سے ایک شاداب درخت کا نکل کر کھڑا ہو جانا بھی اسی طرح معجزہ ہے جس طرح بادلوں میں ہو کر کسی خان کا ہماری طرف آنا. مگر ان واقعات کا معجزہ ہونا ہم کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ پردہ میں ہو کر ظاہر ہو رہے ہیں. آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ پردہ کو پھاڑ کر حقیقت کو دیکھ سکے. وہ زمین سے نکلنے والے رزق کو آسمان سے اترنے والے رزق کے روپ میں پالے. نہیں دیکھ رہے ہیں زمین خشک میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے، فصلیں اگلاتی ہے، لہلانے لگتی ہے، اسے ہم کھانے لگتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ میں دیکھ کر مانوں گا تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ امتحان سے گزرے بغیر میں خدا کی رحمت میں داخل ہونا. امتحان سے گزرے بغیر میں خدا کی رحمت میں داخل ہوں گا، حالانکہ خدا کی سنت کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ہاں تو دوستو یہی تک تلاوت اختتام پذیر. آج بہت اہم باتیں ہوئی ہیں. خدا کا جلوہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے، دنیا میں آپ ذرے ذرے میں دیکھ لیجئے. اگر اس توجہ سے آپ دیکھیں گے، قبول کی نظروں سے دیکھیں گے، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. باتیں ختم ہو گئی. آپ میری